شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے محترم ناظرین، کیا آپ اس گمنام شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن کیا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس شخص کی وہ دلچسپ کہانی کہ اس نے کیسے اور کہاں سے وہ سفید پتھر حاصل کیا جو مسجد الحرام میں نصب ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پتھر گرمی کو جذب کر کے فرش کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ پھر جب 15 سال بعد اس آرکیٹیکچر کو کہا گیا کہ مسجد نبوی میں بھی ویسا ہی ماربل استعمال کرو، 15 سال بعد ویسا ہی ماربل تلاش کرنا ایک بہت ہی مشکل طلب کام تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوشش کی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس آرکیٹیکچر کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، اور کیا وہ مسجد نبوی کے لیے ویسا ہی ماربل تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، تو اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ یہی انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر ہائی اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے وہاں بھیجا گیا، اور بس یہی نہیں، وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے رائل، ثقاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ ان کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا، جو 1908 میں پیدا ہوئے اور 2009 عیسوی میں وفات پا گئے۔ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکچر جنہوں نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور ہو کر نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ وہ پہلا آرکیٹیکچر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع منصوبے کے عمل درآمد اور اس کی تعمیر پر اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کی بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی اس کام کے لیے معاوضہ نہ لیا، اور انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں 2 مقدس مساجدوں کی کام کے لیے معاوضہ کیوں لوں، اور قیامت کے دن اللہ کا کیسے سامنا کروں گا اگر میں نے معاوضہ لے لیا تو۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور خود دوران زچگی ان کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور ایک گمنام شخص کی حیثیت سے حرمین شریفین کے ڈیزائن کا کام چپ چاپ طریقے سے کرتے رہے۔ اپنی 100 سال سے زیادہ عمر دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے پیچھے ہٹ کر انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں حرمین شریفین میں نصب کیے گئے اس پتھر کی۔ اس کی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ وہ پتھر جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ملک یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں پایا جاتا ہے۔ وہ سفر کر کے یونان گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ مکہ واپس لوٹے اور سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا، اور پھر مکہ حرم میں سفید پتھر کی تنصیب مکمل ہوئی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کرۂ ارض پر ویسا ہی ماربل صرف ایک جگہ ہی پر دستیاب تھا، اور وہ تھا یونان کا وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ۔ وہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے مسجد الحرام میں تنصیب کے لیے، پھر بھی انہوں نے کوشش کی۔ ڈاکٹر محمد کمال کہتے ہیں کہ یونان میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس وہ گئے
اسے ملے اور اسے ماربل کی بقایا مقدار جو کہ بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا۔ چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے۔ یہ سن کر کمال صاحب بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی خریداری کی تھی۔ تو سیکرٹری نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیتے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے ہی دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ جیسے ہی اگلے دن ایئرپورٹ جانے پر چند گھنٹے باقی تھے، انہیں اسی سیکرٹری کی کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال صاحب کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ دفتر پہنچے اور سوچنے لگے کہ میں اس خریدار کے ایڈریس کو کیا کروں گا۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، نہ جانے انہوں نے وہ ماربل کہاں استعمال کیا ہوگا۔ جو ہی وہ دفتر پہنچے اور سیکرٹری نے ان کو خریدار کا ایڈریس بتایا، جب کمال صاحب نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے وہ ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال صاحب نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا تھا۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کدھر گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری کی ساری مقدار موجود ہے، اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ تو کمال صاحب یہ سنتے ہی ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے کمپنی کے مالک کو بلیک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھروا لیں اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کروایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے خود کو گمنام تو رکھا اور اپنی ساری کمائی اس پتھر پر لٹانے کے لیے تیار تھا جو مسجد نبوی میں نصب ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔